Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today is our fourth lecture. تھوڑا سا پچھلا لیکچر ہم ریویو کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا. ہمارا پچھلا لیکچر تھا ایگزیکٹو انسینٹیوز کے بارے میں کہ کمپنی اپنے امپلائیز کو، اپنے مینجمنٹ کو کیا کیا انسینٹیوز اور کیا کیا بونسز یا سیلریز وغیرہ دیتی ہیں. مین آبجیکٹو یہ تھا کہ شیئر ہولڈر اور مینجمنٹ کا جو گول ہے وہ سیم کیا جائے، کیونکہ جب آپ انسینٹیوز دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو تو اس سے امپلائیز کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے ٹورڈ دا آرگنائزیشن. ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ کمپنی اپنے مینجمنٹ کو مختلف قسم کے انسینٹیوز دیتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کو سیلری ملتی ہے، اینڈ نارملی وی کال اٹ بیسک پے. بیسک پے وہ ہوتی ہے جو آرگنائزیشن آپ کو آپ کے مہینے کے آخر میں آپ کو تنخواہ دیتی ہے. اس کے اوپر ہم نے پھر ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دا بونسز، کہ بونسز آپ کو آپ کی کمپنی دیتی ہے. پھر ہم نے بونسز اور پرماننٹ انکریز ان سیلری کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کیے تھے. ایڈوانٹیجز بونسز کے یہ تھے کہ اس سے امپلائیز موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ کے فیوچر گولز کے لیے، کمپنی کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ڈس ایڈوانٹیجز آف بونسز میں یہ تھا کہ اس سے بائسنس آ سکتی ہے آرگنائزیشن میں. آپ اپنے پسندیدہ امپلائیز کو زیادہ بونس دے سکتے ہیں، جس سے آپ کے امپلائیز کے درمیان جیلسی کریٹ ہو سکتی ہے. پرماننٹ انکریز ان سیلری کے ایڈوانٹیجز میں ہم نے پڑھا تھا کہ پرماننٹ انکریز ان سیلری سے امپلائیز کی ہانیسٹی وہ آرگنائزیشن کے ذات اور بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کی ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ تھا کہ پرماننٹ انکریز سے امپلائیز کی کریٹیوٹی اور انوویشن کیپیبلٹیز وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آخر میں ویسے بھی انکریز لے لینا ہے سیلری میں، تو وہ زیادہ انوویٹو اور انٹرپرینورشپ ایکٹیویٹی کی طرف نہیں جاتے. دوسری انسینٹیوز جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی، اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ انسینٹیو فار امپلائیز، دیٹ از کالڈ اسٹاک آپشنس، وچ مینس کہ کمپنی اپنے امپلائیز کو کیش دینے کی بجائے شیئرز دے دیتی ہیں. اس کے بہت سے فوائد ہیں. مثلا when you give shares to your employees, that means now they are the owner as well as the employees of the organization. مطلب یہ کہ جب آپ اپنے امپلائیز کو شیئرز دے دیتے ہیں تو اس سے وہ آپ کی کمپنی کے حصے دار بن جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اب کمپنی کے لیے زیادہ محنت کریں گے، اور ان کو فائدہ تب ہوگا جب کمپنی کی شیئر پرائس بڑھے گی. تو اسی طرح شیئر ہولڈر اور مینجمنٹ یا امپلائیز جن کے پاس کمپنی کے شیئرز ہیں، ان کا گول ایک ہو گیا، کیونکہ شیئر ہولڈر بھی چاہتا ہے کہ کمپنی کی شیئر پرائس بڑھ جائے، ایز ویل ایز دا امپلائیز اور دا مینجمنٹ ہیونگ شیئرز
in their pocket are struggling to increase the share price in the market. Today's lecture میں dear students ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے کہ جو انسینٹیوز ہم اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں اس میں کیا کیا پرابلمز ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے دا نارمل پرسیپشن اباؤٹ ہاؤ اسٹاک مارکیٹ ورکس کہ نارمل پرسیپشن کیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کس طرح کام کرتا ہے. دین وی ول ڈسکس دا بیسک پرابلم ریلیٹڈ ود ایگزیکٹو اسٹاک آپشنز. Another outline of today's lecture is expensive executive options and easy solution. اب جو ایگزیکٹو آپشنز میں جو پرابلمس ہیں اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں. Then dear students we will discuss the CEO club membership qualifications. CEO کا مطلب ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر. ہم یہ پہلے لیکچر میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ مینجمنٹ کی طرف سے جو سب سے بڑا اتھارٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سی ای او جو مینجمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. دین وی ول ڈسکس دا ریٹائرمنٹ اور ریزگنیشن کمپنسیشن کہ کمپنی اپنے امپلائیز کو بیسک سیلری بونسز انکریز ان سیلری اینڈ اسٹاک آپشنس کے علاوہ اور بھی کمپنسیشن دیتی ہے جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں یا اگر وہ خود ریزائن کرنا چاہیں تو ان کو اور بھی کمپنسیشنز کمپنی کی طرف سے مل جاتی ہیں. دین ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے دا کرائم اینڈ پنشمنٹ. کمپنی جب اپنے امپلائیز کو اتنے انسینٹیوز دے دیتی ہیں تو اب کمپنی کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی مینجمنٹ یا کوئی بھی امپلائی کسی قسم کا فراڈ کرے تو کمپنی لیگلی اس کو سو کر سکتی ہے, اس کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتی ہے اور اس کو کورٹ کے تھرو پنشمنٹ بھی دے سکتی ہے. دین ڈیئر اسٹوڈنٹس we will discuss the international perspective کہ دنیا میں مختلف ممالک میں کس قسم کے انسینٹیوز امپلائیز کو دی جاتی ہیں. فار ایگزامپل ویسٹ میں امریکہ اور یورپین کنٹریز میں مختلف انسینٹیوز ہیں جس میں بیسک پے, اسٹاک آپشنز اینڈ دوسری قسم کی بونسز. ایسٹ میں اس سے ذرا سا مختلف ہیں, وہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. So potential incentive problems with incentive based compensation. Dilution can be distinguishedly costly over the long term. Many companies routinely issue stock options and shares which can easily dilute shareholders by 10% over a 10-year period. کہ کمپنی جب اپنے امپلائیز کو شیئرز دیتی ہے ایز اے انسینٹیو تو وہ ان ون وے اور دی ادر اٹس اے کاسٹ فار دا کمپنی. اسٹاک آپشن از اونلی affected by price appreciation. Therefore, the CEO might forego increasing dividends in favor of using the cash to try to increase the stock prices. جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امپلائیز کو شیئرز اسٹرائک پرائس یا ایکسرسائز پرائس پہ ملتی ہیں, which means کہ جو شیئرز مینجمنٹ کو کمپنی کی طرف سے ملتی ہیں اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور مارکیٹ میں جو قیمت شیئرز کی ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. سو
the difference between the current stock price in market minus the strike price is a profit for the employees. مطلب یہ کہ مارکیٹ میں جو شیئر کی پرائس ہیں اور جو امپلائیز کے ساتھ شیئرز ہیں اس کے درمیان جو فرق ہے وہ امپلائیز کی پروفٹ ہے. سو نارملی سی ای او کرتا کیا ہے کہ وہ کمپنی کی جو ڈویڈنڈ جو پروفٹ کماتا ہے وہ اس کو کمپنی کے اور بزنس میں یوز کرتا ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی شیئر پرائس بڑھ جائے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کمپنی کی شیئر پرائس بڑھ جائے گی تو وہ اپنے شیئرز کو مارکیٹ میں بیچ کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. CEO is more likely to go for the risky business to increase the stock prices. So اکثر CEO صاحب وہ اپنے بزنس، اپنی کمپنی کی بزنس کی پروفٹ اور ڈویڈنڈ کو مختلف بزنسز میں لگا دیتا ہے. And he or she doesn't care whether that business is risky or not. Means کہ وہ یہ پھر نہیں سوچتا کہ یہ بزنس رسکی ہے یا نہیں، یا یہ میں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوں آن بیہاف آف مائی کمپنی کیا یہ بزنس رسکی ہے یا نہیں. اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح شیئر پرائس بڑھ جائے اور کمپنی شیئر پرائس بڑھ جائے اور وہ جو شیئر کی قیمت مارکیٹ میں بڑی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے. کبھی کبھار وہ رسکی بزنس میں جب انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس سے کمپنی کو لاس بھی ہو سکتا ہے. سو اچھا سی ای او وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی کمپنی کے لیے ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرے، ایسی جگہ پہ بزنسز لگائے کہ کمپنی کو فائدہ ہو اور نقصان کا ایلیمنٹ بہت ہی کم ہو. تو اسٹاک آپشنز lose some incentives for the CEO if the stock price fall too far below the strike price. لیکن مارکیٹ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری سی ای او کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر کمپنی کا شیئر کی قیمت کسی نہ کسی وجہ سے گر جائے اور جو امپلائیز کے ساتھ جو شیئرز ہیں اور اس کی قیمت زیادہ ہو تو اس حالت میں سی ای او یا مینجمنٹ زیادہ خوش نہیں ہوتی. تو بیکاز ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ when the stock price in the market increases so they will get the benefit between the difference. کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو پرائس زیادہ ہے تو ان کے پاس جو شیئرز جو انہوں نے کمپنی سے کم قیمت میں لیے ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے فار ایگزامپل اگر پوری دنیا میں انفلیشن ہے یا پوری دنیا کی اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو آبویسلی اس کا فرق اس ملک پر بھی ہوگا. سو جس سے آپ کی شیئر پرائس کم بھی ہو سکتی ہے مارکیٹ میں. لیکن یہ سچویشن مینجمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی بیکاز دے آلویز تھنک فار دا منی فار دا پروفٹ فرام دا شیئرز they are being given by the company. So price manipulation can be used by the CEOs for their benefits. So CEO صاحب پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ پرائس مینیپولیشن کرتے ہیں. پرائس مینیپولیشن کا مطلب کیا ہے؟ پرائس مینیپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ
اپنی کمپنی کی جو فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے اس کو غلط دکھاتا ہے مارکیٹ میں کہ بھئی ہماری کمپنی بہت زیادہ پروفٹ میں جا رہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی پبلک، باقی لوگ جو انویسٹرز ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ کمپنی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ کمپنی کی شیئر پرائس بڑھ جاتی ہے. سو اس پرائس مینیپولیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سی او صاحب اپنے شیئرز بیچ دیتے ہیں. اب پرائس مینیپولیشن کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. دا مینجمنٹ بہیویئر ایٹ زیروکس. زیروکس ایک بہت بڑی کمپنی کا نام ہے. زیروکس مینجمنٹ امپراپرلی ایکسلریٹڈ لیزنگ آپریشنز ریونیو فرام 1997 ٹو 2000. زیروکس کی مینجمنٹ نے وہ اکاؤنٹس میں غلط انکم شو کی جو اس کی اپنی جگہ نہیں تھی. اس سے کیا ہوا؟ دا اکاؤنٹنگ مینیورنگ. مینیورنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ غلط اکاؤنٹنگ فگر بتانا. انکریزڈ ریونیو بائی $3 billion and profit by $1 billion over that period. اکاؤنٹنگ فگر کی ہیر پیر سے وہ اپنی کمپنی کے پروفٹ کو زیادہ شو کرتے ہیں. That wasn't the actual financial position of the company. Dear students, I am sure کہ آپ کو انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کے بارے میں پتہ ہوگا کہ جب انکم اسٹیٹمنٹ میں ریونیو سائٹ پہ ہم ریونیو بڑھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے سائٹ پہ آپ کی زیادہ پروفٹ شو ہوتی ہے اور وہی پروفٹ آپ کی بیلنس شیٹ میں جا کے آپ کی کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن بتاتے ہیں. سو زیروکس کے مینجمنٹ نے کیا کام کیا کہ انہوں نے ایک ابہامی، ایک غلط فگر ریونیو سائٹ پہ ڈال دی $3 ارب. سو اس سے کمپنی کی آرٹیفیشل رانگ پروفٹ جنریٹ ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنی کی ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن نہیں تھی. This artificial profit helped drive the stock price from $13 at the end of 1996 to more than $60 in 1999, which means کہ اس اکاؤنٹس میں ہیرا پیری سے اور زیادہ پروفٹ جنریٹ شو کرنے سے کیا ہوا کہ آپ کا اسٹاک پرائس میں انکریز آیا. وچ مینس کہ جب اسٹاک ایکسچینج میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس کمپنی نے اتنا پروفٹ کیا ہے، سو وہ کرتے کیا ہیں؟ دے اسٹارٹ بائنگ دا شیئرز آف دیٹ کمپنی. جب آپ کی بزنس ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی شیئر پرائس پہ افیکٹ ہوتا ہے. اینڈ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ ود دا زیروکس کمپنی کہ آرٹیفیشل بینیفٹ سے، آرٹیفیشل پروفٹ سے اس کی شیئر پرائس زیادہ ہوئی $13 1996 سے $60 1999 میں. زیروکس CEO Paul Allier sold stocks and profited by $16 million. جب یہ شیئر پرائس بڑھ گئی تو زیروکس کے جو CEO تھے پال ایلیئر، اس نے اپنے شیئرز مارکیٹ میں بیچ دیے جس سے اس کو $16 ملین کا فائدہ ہوا. In April 2002, Xerox
admitted to the SEC that they improperly recorded the earnings and agree to pay a 10 million fine. اپریل 2002 میں زیروکس کمپنی نے یہ ایڈمٹ کیا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کو کہ ہم نے غلطی سے یہ فگر اپنے انکم سٹیٹمنٹ میں ڈال دی تھی. یہ فگر جو کمپنی نے $3 بلین ریونیو شو کیا تھا. So obviously the fine was paid by the firm. اب غلطی کی جو فائن ہے وہ کمپنی نے پے کرنا تھی. سو زیروکس مینجمنٹ ارن ملین آف ڈالرز بائی ڈوئنگ اکاؤنٹنگ مینیورنگ. سو زیروکس کی مینجمنٹ نے لاکھوں ڈالر کمائے اکاؤنٹنگ فگر میں ہیرا پھیری کر کے. The stock price fell to less than $10 per share. جب کمپنی کی فراڈ کے بارے میں اسٹاک ایکسچینج میں خبر پھیلی تو اس سے کمپنی کی شیئر پرائس پہ بہت برا اثر ہوا ہے اور شیئر $60 سے لے کر $10 پر شیئر پر آ گئی. So now the question is that who are the ultimate losers? Question یہ ہے کہ اس سارے کھیل سے جو زیروکس کی مینجمنٹ نے کیا اور اس سے ان کو لاکھوں ڈالر کا فائدہ ہوا, سو لاس کس کا ہوا؟ The answer of this question is the stockholder, the owner, the shareholder. مطلب آپ کی شیئر کی پرائس $60 سے گر کر $10 ہو گئی, سو آٹومیٹیکلی آپ کو نقصان ہوا. اگر فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 1000 شیئرز ہیں تو اگر $60 کے حساب سے آپ کو کے پاس $60,000 کے ملکیت ہیں, لیکن جب شیئر پرائس گر گئی $60 سے $10 پہ تو 1000 ملٹیپلائی بائی 10 از اکول ٹو $10,000. سو اتنا بڑا لاس انویسٹرز کے لیے, مالکان کے لیے اور کمپنی کے لیے, لیکن فائدہ مینجمنٹ کو ہوا. سو اسی طرح ڈیئر فرینڈس, جب کمپنی اپنے مینجمنٹ کو کچھ شیئرز ایز اے انسینٹیو دیتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مینجمنٹ اب اس شیئر پرائس کی قیمت کو بڑھانے کے لیے زیادہ کام کریں گے, لیکن مینجمنٹ اس انسینٹیوز کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے. اینڈ دے اسٹارٹنگ اکاؤنٹنگ مینیورنگ to increase the share price in the stock market. اکاؤنٹنگ مینیورنگ سے وہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کی پرائس بڑھا دیتے ہیں, اور جب شیئر کی پرائس ایکسٹریم لیول تک پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے شیئرز کو بیچ کے اور وہ منافع کماتے ہیں. اور جب اس فراڈ کا پتہ چل جاتا ہے تو اینڈ میں آپ کی جو شیئر پرائس ہے وہ گر جاتی ہے اور الٹیمیٹ جو نقصان ہوتا ہے وہ شیئر ہولڈر کو, اس کے مالک کو یا انویسٹر کو ہوتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, with this graph you can easily understand the Xerox management fraud with his company. اگر ہم دیکھیں یہ فگر ہمیں بتاتا ہے کہ جنوری 90 میں کمپنی کی جو شیئر پرائس تھی وہ تھی $10.
دین جنوری 91 میں کچھ کم ہو گئی تھی. جنوری 92 میں کمپنی کی شیئر پرائس آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی, اینڈ 93, جنوری 94, جنوری 95, 96 اینڈ 97 آہستہ آہستہ گریجول انکریز آ رہا تھا کمپنی کی شیئر پرائس میں. جنوری 1997 سے جنوری 1999 تک آپ کی شیئر پرائس بالکل پیک پہ پہنچ جاتی ہے. یہ کمپنی زیروکس کی مینجمنٹ کی ایک قسم کا ایک فراڈ تھا. جب کمپنی کی شیئر پرائس اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ $60 تک پہنچ گئی, سو انہوں نے اپنے شیئرز بیچ دیے, اینڈ دے ہیو ارنڈ $millions فرام دس پریکٹس. So that period is called period of phony profits. Phony means a fraud. اور پھر جب لوگوں کو پتا چلا کہ کمپنی نے یہ فراڈ کیا تھا, سو آہستہ آہستہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ کی کمپنی کی شیئر پرائس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ 60 سے گر کے جنوری 2001 میں $10 پہ پہنچ گئی. سو دا الٹیمیٹ لوزر از obviously the investor, the owner of the company. So incentive stock options are generally not tax deductible for companies. Incentive stock options, جس کو normally ISOs کہتے ہیں, are often a key component of option plans issued by companies to employees. If the company and employees follow basic incentive stock option rules, the company cannot claim a corporate income tax deduction at any time for the ultimate value given to an employee. Which means کہ incentive stock options normally company کلیم کرتی ہیں کہ یہ ہم نے امپلائیز کے لیے رکھے ہیں اور یہ شیئرز ہم اپنے امپلائیز کو دیں گے, جس پہ وہ اپنا ٹیکس ڈیڈکشن کلیم کر دیے اور جس سے اس کی ٹیکس ایگزمپٹ ہو جاتی ہے. سو اندر پرابلم وتھ انسینٹیو اسٹاک آپشن از کہ جب وہ شیئرز آپ اپنے امپلائیز کو دے دیتے ہیں تو پھر کمپنی اس شیئرز کی ایگزمپشن, اس شیئرز اس اسٹاک کی ایگزمپشنز کلیم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ اسٹاک یا وہ نمبر آف شیئرز مینجمنٹ یا امپلائیز کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر اس پہ ٹیکس لگتا ہے, لیکن وہ بھی تھوڑا کم لگتا ہے. So economy plays a vital role in controlling the stock prices. CEOs always keep this in mind. Economy بہت اہم رول ادا کرتا ہے آپ کی اسٹاک پرائس کو ڈٹرمن کرنے میں, اور سی ای او کو یہ پتا ہوتا ہے, بیکاز سی ای او کو مارکیٹ اسٹاک مارکیٹ میں تمام کمپنیز کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آئدر وہ اچھی جا رہی ہے یا وہ بری جا رہی ہیں, تو سی ای او صاحب کی اس پہ سخت اور کڑی نظر ہوتی ہے. سو اگر باقی کمپنیز بھی بہت اچھی ہیں اور آپ کی اکانومی میں بھی بوم ہے, وچ مینس کہ آپ کی اقتصادی جو حالت ہے اور معاشی جو حالت ہے ملک کی وہ ٹھیک ہے, بزنسز ٹھیک ہیں, آپ کی باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, باہر ملکوں سے اگر انویسٹرز آ کے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, سو وچ مینس کہ آپ کے ملک میں بزنس ٹھیک جا رہا ہے. سو آبویسلی اس کا اثر آپ کے بزنس پر بھی پڑے گا. سو
سی او صاحب کی نظر ان ساری چیزوں پہ ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ لیکچر میں سی او کی جو کمپنسیشن تھی وہ ڈسکس کی تھی. اف یو کین ریکال، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سی اوز بہت بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں. ان کی تنخواہیں لاکھوں ڈالرز میں ہوتی ہیں. اب ان کو مینجمنٹ اتنی تنخواہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کا آنسر ہم نے پچھلے لیکچر میں دیا تھا کہ سی او کے پاس اتنی کیپیبلٹیز، اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی کمپنیز کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو وہ جج کر سکتا ہے، اور انہی کمپنیوں کی ایکٹیویٹیز کی بیسس پہ وہ اپنی کمپنی کے بارے میں پریڈکشن دے سکتا ہے. فار ایگزامپل، اگر لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور مختلف انویسٹرز کمپنیوں میں انویسٹ کر رہے ہیں، وچ مینس کہ اکانومی یا معاشی حالت ملک کی ٹھیک ہے، بزنسز ٹھیک ہیں، تو آبویسلی اس کی کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور انویسٹرز کمپنیوں سے نکل رہے ہیں، سو وہ اس چیز کو جج کر سکتا ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر ججمنٹ ایز اے سی او آف دا کمپنی، وہ کمپنی کے ساتھ اچھا بھی کر سکتا ہے اور کمپنی کے ساتھ فراڈ بھی کر سکتا ہے. So normal perception about how stock market works. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اسٹاک مارکیٹ کس طرح کام کرتا ہے، اینڈ واٹ از دا نارمل پرسپشن دیٹ ہاؤ اسٹاک مارکیٹ ورکس. اسٹاک مارکیٹ بوم از دا ریفلیکشن آف دا پروگریسو اکانومی. As the economy improves, company make more money and their stock value rises in its accordance. عام پرسیپشن، عام خیال یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی اچھی ہوتی ہے تو وہ آپ کی اسٹاک پرائس کو، آپ کی شیئر پرائس کو بڑھاتا ہے. In fact, the only real force that ultimately makes the stock market or any market rise or fall over the long term is simply changes in the quantity of money and volume of spending in the economy. یہ تو تھا عام پرسیپشن اباؤٹ دا اسٹاک مارکیٹ ورکس. لیکن کچھ اکانومسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیئر پرائس میں انکریز آتا ہے کہ جب آپ کی مارکیٹ میں دا کوانٹٹی آف منی اینڈ دا والیوم اسپینڈنگ ان دا اکانومی، کہ آپ کی شیئر پرائس اس وقت بڑھتی ہے جب آپ کی مارکیٹ میں کوانٹٹی آف منی زیادہ ہوتی ہے. اٹس بیسیکلی ون وے اور دی ادر. ایک طرف میں اکانومی آتی ہے تو آپ کی شیئر پرائس بڑھتی ہے. لیکن کچھ اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جب تک وہ پیسہ سرکولیٹ نہیں کریں گے مارکیٹ میں، جب تک وہ پیسہ مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ کی شیئر پرائس یا اسٹاک پرائس نہیں بڑھتی. Stock rises when there is inflation of money supply, that is more money in the economy and in the markets. Means کہ جب لوگ انویسٹ کریں گے، جب لوگ پیسہ اپنی جیب سے نکالیں گے تو obviously اس کا اثر آپ کی اسٹاک پرائس پہ بڑھے گا. Similarly, stock markets
can fall by having decline in the quantity of money and spendings. اسی طرح اگر لوگ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے, پیسہ لگائیں گے نہیں, تو اس سے آٹومیٹیکلی آپ کی اسٹاک پرائس بھی کم ہو جائے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں. فار ایگزامپل, ایک بہت بڑی جگہ ہے اور اس کی مختلف پلاٹنگ ہو چکی ہوتی ہے. تو جب پہلا بندہ ایک پلاٹ لے گا, فار ایگزامپل اگر اس کو پلاٹ 5 مرلے کا پلاٹ فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے کا ملتا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ اور لوگ آتے ہیں اور وہ بھی کچھ اور پلاٹس خرید لیتے ہیں 1 لاکھ روپے 5 مرلے کے حساب سے. آہستہ آہستہ جیسے لوگ انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, سو ان پلاٹ کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ ایک پلاٹ جو 5 مرلے کا آپ 1 لاکھ روپے میں لے رہے تھے, پھر آپ کو وہی پلاٹ 10 لاکھ روپے میں بھی نہیں ملتا. سو دس ہاؤ ایگزیکٹلی وی کین ایکسپلین کہ جب آپ ان پیسہ مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کی باقی جو اسٹاک پرائسز ہیں اس کی قیمت نہیں بڑھتی. Another problem with executive stock options. Aligning managers' incentives with the stockholders' goals constitute a major problem. Incentive stock options کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایز اے مینیجر اور کمپنیز کے جو شیئر ہولڈر ہیں ان کا ایک گول ہو جائے, لیکن یہ ممکن نہیں. بیکاز کہ ایز اے انویسٹر, ایز اے شیئر ہولڈر, آپ یو آر دا پرائمری انویسٹر, پیسہ آپ کا ہے. اب آپ نے کچھ شیئرز کمپنی کے امپلائیز کو بھی دے دیے ہیں, لیکن اتنی ہانیسٹی, اتنی لائلٹی ٹوورڈ دا آنرشپ فرام دا مینجمنٹ سائڈ وہ نہیں ہوتی. مینجمنٹ ہمیشہ فراڈ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. سو اس چیز کو ایک ساتھ کرنا کہ شیئر ہولڈرز اور مینجمنٹ کے گول کو اکٹھا کرنا, یہ بہت مشکل ہے. امپلائیز ول ورک their best unless the stock prices are higher than the strike prices. Employees اس وقت تک ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جب تک آپ جو ان کو شیئرز دیتے ہیں ایز اے انسینٹیو, تو اگر اس کی اسٹرائک پرائس کم ہے اور مارکیٹ میں شیئر کی پرائس زیادہ ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. بٹ if the stock prices get down, then the strike price, maybe because of poor economic condition, it's very hard to re-establish the motivational level of executives. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے because of any poor economic condition, اگر آپ کی شیئر پرائس اسٹاک پرائس اور اسٹرائک پرائس سے کم ہو گئی, مینس کہ اسٹرائک پرائس جو آپ نے امپلائیز کو دیے ہیں وہ زیادہ ہیں اور مارکیٹ میں اس کی قیمت کم ہو گئی بیکاز آف مینی ریزنس, اکنامک کنڈیشنز, انفلیشن اینڈ مینی مور. سو اس سے مینجمنٹ بہت خفا ہو جاتی ہے اور ان کا وہ موٹیویشنل لیول کہ وہ اپنے امپلائیز اور ان کا امپلائیز کا موٹیویشنل لیول کو برابر کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ وی ول سی اگین دا ریس بٹوین دا آنر اینڈ کنٹرولر اینڈ نو الائنڈ گولز. ریزلٹ کیا کہ بات وہی کی وہی رہ جاتی ہے. ان دا اینڈ دیر از اگین a race
between the management and the shareholders for their interests. کہ مینجمنٹ اپنی پروفٹ، اپنے انسینٹیوز اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتا ہے. On the other sides, the investors, they are looking for the full benefit, full dividends from the management sides. Expensive executive options. اب دا کوشچن از کہ کمپنی جب اپنے مینجمنٹ کو اتنے انسینٹیوز دیتی ہیں جس سے کمپنی کو لاس بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اگر کمپنی کے پاس فار ایگزامپل کچھ شیئرز ہیں، سپوز ان کے پاس 1000 شیئرز ہیں، مارکیٹ میں شیئر پرائس دیٹ از 20 روپیز فار ایگزامپل. سو اگر کمپنی وہی شیئرز مارکیٹ میں لانچ کرے اور کسی اور انویسٹرز کو دے دے تو اس سے کمپنی کے پاس کمپنی کی جو فائنینشیل ویلیو میں جو اضافہ ہوگا دیٹ از آف 20,000 روپیز. 1000 شیئرز ملٹیپلائی بائی 20 از اکول ٹو 20,000 روپیز. لیکن کمپنی وہی شیئرز اگر اپنے امپلائیز کو دیتی ہے ایٹ اے اسٹرائک پرائس، ایٹ اے ڈسکاؤنٹ پرائس، فار ایگزامپل 10 روپیز پر شیئر کے حساب سے، تو کمپنی کے پاس کتنے پیسے آ گئے؟ آبویسلی 10,000 روپیز. 1000 ملٹیپلائی بائی 10 از اکول ٹو 10,000 روپیز. سو دا ڈفرنس بٹوین 20,000 اینڈ 10,000 is a loss for the company. اب اس لاس کو ٹریٹ کس طرح کیا جائے؟ اس لاس کو اگر کمپنی اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں شو نہیں کرے گی تو اس سے کمپنی کی ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن ہمارے پاس نہیں آتی. سو ٹریٹ اٹ ایز این ایکسپینس should appear in the financial statement. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، سپوز آپ ایک رف انکم اسٹیٹمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر جو لاس کمپنی کو ہو رہا ہے بائی گیونگ دیٹ شیئرس ٹو دیئر امپلائیز، سو اگر وہ اس کو کاسٹ شو نہیں کرے گی
یا ایکسپینس شو نہیں کرے گی تو اس سے کمپنی کی ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن کریٹ نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل اگر کمپنی نے جو شیئرز اپنے امپلائیز کو دیے ہیں تو اس سے کمپنی کو جو لاس ہوا ہے تو کمپنی کو وہ لاس اپنے انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کرنا چاہیے جس سے کمپنی کی ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن سامنے آئے گی. فار ایگزامپل اگر کمپنی نے اپنے امپلائیز کو 10,000 روپے کمپنی نے اپنے امپلائیز کو 1,000 شیئرز دیے ہیں ایٹ اے ریٹ آف 10 روپیز پر شیئر تو کمپنی کے پاس 10,000 روپے آ گئے ہیں. لیکن اگر اسی شیئر کی پرائس 20 روپیز مارکیٹ میں ہے تو کمپنی نے کتنا لاس کیا؟ اگر وہ شیئر مارکیٹ میں جاتے تو کمپنی کو 20,000 روپے کا پروفٹ ہوتا. لیکن کمپنی نے وہ شیئرز اپنی مینجمنٹ کو دیے ہیں جس سے کمپنی کو 10,000 روپے کا لاس ہوا ہے. 20,000 مائنس 10,000 سو کمپنی کو وہ 10,000 یہاں پر شو کرنا چاہیے جس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کمپنی کی ایکچوئل جو پروفٹ ہے جو کمپنی کی ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن ہے وہ ہمارے پاس سامنے آئے گی. اگر کمپنی یہ 10,000 کا لاس اپنے انکم اسٹیٹمنٹ میں شو نہیں کرتی تو ہمارے پاس پھر رونگ فائنینشیل پوزیشن آتی ہے کمپنی کی جو کہ ہوگی 90,000 کی بجائے 1,00,000 روپے. So dear students, granted options must now be deducted from the firm's reported income. کہ جو نقصان کمپنی کو ہوا ہے تو وہ کمپنی کو اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کرنا چاہیے to get the actual financial position of the company. اس کی 3 advantages ہیں. Would identify that there is a cost to the firm for issuing options. جب آپ اپنے امپلائیز کو شیئرز دیتے ہیں اسٹرائک پرائس پہ تو آبویسلی جو آپ لاس کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کرنا ہے جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ کمپنی کو لاس ہو رہا ہے. اگر آپ وہ لاس یا نقصان اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں شو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا یہ کہ آپ کی کمپنی کی ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن سامنے نہیں آئے گی. اٹ میں ریڈیوس دا اماؤنٹ آف آپشن ایگزیکٹوز ریسیو اینڈ دیئر بائی ریڈیوس دیئر ٹوٹل کمپنسیشن. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ آپشنس کو شیئرز کی جو کاسٹ ہے اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں شو نہیں کریں گے تو آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ آپ نے کتنے آپشنز اپنے ایگزیکٹوز کو دے دیے ہیں. جب انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ کی اسٹاکس نظر آئیں گی ایز اے کاسٹ سو اس سے آپ کو فردر انسینٹیوز دینے میں آسانی ہوگی بیکاز آپ اپنی انکم اسٹیٹمنٹ دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری کمپنی کو کتنا لاس ہوا ہے, ہم نے
کتنے نمبر آف شیئرز اپنے امپلائیز کو دے دیے ہیں. سو فردر اگر آپ نے ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے, فردر اگر آپ نے اپنے امپلائیز کو اور انسینٹیوز دینے ہیں تو آپ کیئرفل رہیں گے. یہ اس کا دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے. کنٹریبیوٹ ٹو کارپوریٹ اسکینڈلز, اور اس سے یہ ہوگا جب آپ اپنے اسٹاکس, اپنے وہ شیئر جو آپ اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں, جب وہ آپ انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کریں گے, سو آبویسلی زیادہ فراڈ یا زیادہ اسکینڈلز آنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں, بیکاز کہ آپ کو اپنی کمپنی کی ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن آپ کے سامنے ہوتی ہے. So what happens to these compensation system if options are expensed? Options میں پھر بتا دوں, options means وہ shares جو آپ اپنے employees کو کیش دینے کی بجائے شیئرز کی شکل میں دیتے ہیں, that is called options. The reduction in reporting earning may cause the companies to curtail option programs. This could inhibit the growth of new companies. لیکن اس کا ایک چھوٹا سا نقصان یہ ہے کہ اگر ایک نئی کمپنی ہے اور اس نے اپنے سارے خرچے اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں بتا دیے ہیں, سو اس سے اس کمپنی کی گروتھ پاسبل نہیں ہوگی, بیکاز نیو کمپنی کو اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ ریونیو پروفٹ شو کرنا ہوتا ہے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. سو چھوٹا سا نقصان یہ ہے کہ نئی کمپنیز ایسا کاسٹ یا ایسا ایکسپینس اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں شو نہیں کرتی. اٹ کوڈ ایون ہیو این امپیکٹ آن دا اکانومی. سو جب آپ کی انیشیل اسٹیج پہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں, سو اس سے آپ کی اکانومی, آپ کی معیشت پہ اثر انداز ہوتا ہے. ادر کمپنسیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, صرف اسٹاک یا آپشنس کے علاوہ سی اوز کو اور بھی کمپنسیشن ملتی ہے. سی اوز کلب ممبرشپ. سی او کلب ممبرشپ ایک ایسی ممبرشپ ہے کہ جس میں سی او کو بہت زیادہ انسینٹیوز اور بہت زیادہ فوائد ہوتی ہیں. فری ایکسیس ٹو این آن لائن فورم allowing executives to post questions and share insights and resources on strategic business issues. سی او صاحب کو مختلف کمپنیز کی آن لائن فورم میں آنے کی اجازت مل جاتی ہے. مینس کہ سی او صاحب اپنی ایڈوائزز, اپنی سجیشنز کمپنیز کو دے سکتے ہیں. اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس, یو مسٹ بی اویئر کہ سی او جب بات کرتے ہیں, سی او جب کوئی ایڈوائز, کسی بھی قسم کی اسٹریٹجک ایڈوائز دیتا ہے یا کسی بھی قسم کی فائنینشیل ایڈوائز دیتا ہے کسی بھی کمپنی کو, تو وہ اس سے اچھی خاصی رقم چارج کرتا ہے. ایکسپلور collaboration and business opportunities with other senior executives. جب سی او صاحب اور باقی سی او کے ساتھ ان کی آپس میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے بیکاز آف دا سی اوز کلب ممبرشپ, تو سی او کو اپنے اور بزنسز کرنے کی بڑی اچھی اپارچونیٹی ملتی ہے. Find job candidates or look for the next career move.
وہ مختلف کمپنیز کے لیے مختلف جابس بھی کریٹ کر سکتے ہیں. مینس کہ وہ کمپنیز کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کس قسم کا بندہ چاہیے اور کس قسم کے ایکسپرٹس آپ کی کمپنی کے لیے ضروری ہیں. CEO club members receive free access to quarterly executive seminars that address strategic management and leadership issues. جس طرح اب بھی ہم نے کہا ہے کہ CEOs کی ایکسس ہوتی ہے مختلف جتنی بھی سیمینارز ہوتی ہے جس کو وہ پھر مختلف فیس یا کمیشن اس کو وہ چارج کرتا ہے. CEO کلب ممبرشپ کوالیفیکیشنز. اب اس کلب کو کون کون جوائن کر سکتا ہے, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز, چیف ایگزیکٹو آفیسر, چیف آپریشن آفیسر, چیف فائنانس آفیسر, چیف مارکیٹنگ آفیسر, چیف انفارمیشن آفیسر, چیف ٹیکنالوجی آفیسر, چیف پیپل آفیسر, وائس پریزیڈنٹس اینڈ ڈائریکٹرز. مینس کہ جتنی بھی آپ کی آفیشیلی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے وہ اس کلب کا ممبر بن سکتا ہے. ریٹائرمنٹ اور ریزگنیشن کمپنسیشن. ریٹائرمنٹ اور ریزگنیشن کمپنسیشن وہ ہے کہ جب امپلائیز یا مینجمنٹ یا CEO ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے تو اس کو کمپنی کی طرف سے کمپنسیشن ان دا شیپ آف پینشن ملتی ہے کہ CEO اگر ریٹائر ہو گیا تو اس کو منتھلی کمپنی کی طرف سے کمپنسیشن ملتی ہے یا اینول بیسس پہ کہ سال میں اس کو یک مشت ایک خاص رقم ملتی ہے جب تک وہ CEO زندہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل, چیئرمین آف فلیٹ بوسٹن ٹیرنس مرے ریسیو پینشن آف $5.8 million per year. فلیٹ بوسٹن کا جو چیئرمین ہے دیٹ از ٹیرس مورے, اس کو $5.8 million سال کے ملتے تھے. اتنی زیادہ پینشن. مینس CEO جب جاب پہ تھا تو اس کی تنخواہ بھی ملینز میں تھی, اب وہ پینشن پہ چلا گیا ہے تو اس کی تنخواہ بھی ملینز میں ہی ہے. ایگزیکٹو ریسیو ملینز آف ڈالرز ایز کمپنی لونز ایٹ ایکسٹریملی لو انٹرسٹ ریٹس, سم ٹائمز ایون انٹرسٹ فری. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی CEOs کو کمپنی کی طرف سے لون ملتا ہے جو کہ کم انٹرسٹ ریٹ پہ ہوتا ہے یا اس پہ کوئی انٹرسٹ کمپنی لیتے ہی نہیں. سو یہ ایک بہت بڑا انسینٹو ہے کمپنی کی طرف سے اپنے CEO صاحب کے لیے یا باقی مینجمنٹ کے لیے. کرائم اینڈ پنشمنٹ. انکریز دا پینلٹی فار مینیجرز. اب جب کمپنی آپ کو اتنے انسینٹیوز دیتی ہے, آپ کی بیسک پہ, آپ کے بونسز, یور پرماننٹ انکریز ان یور سیلری, شیئرز یا اسٹاکس, ٹھیک ہے, لیکن اگر شیئرز یا اسٹاک, لیکن اگر اس کے بعد بھی امپلائیز یا مینجمنٹ یا CEO صاحب کسی قسم کا فراڈ کرتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی بہت بڑی ملتی ہے. فار ایگزامپل, ان جولائی 2005 برنی ایبر, founder and former chief executive of WorldCom, was sentenced to 25 years in prison for his involvement in WorldCom's $11 billion accounting fraud. WorldCom کے جو CEO صاحب تھے بیرنی, اس کو 25 سال کی سزا ہوئی تھی, لیکن اس نے فراڈ کتنا کیا تھا؟ $11 ارب. اتنا بڑا فراڈ اس نے کیا تھا. لیکن جب وہ پکڑا گیا تو اس کو
کورٹ کی طرف سے 25 سال کی سزا بھی ہوئی تھی. Now international perspective, CEO compensation around the world. اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں ویری شارٹلی کہ سی او کی کمپنسیشن کو کس قدر ڈیوائڈ کیا گیا ہے پوری دنیا میں. پیئنگ دا ٹاپ آفیسر ان دا کمپنی ود لانگ ٹرم انسینٹیوز award is most common in the US. US میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ایک کامن ٹرینڈ ہے مختلف کمپنیز میں سی او صاحب کے لیے. نارملی کمپنسیشن آف سی اوز اراؤنڈ دا ورلڈ اسپلٹ انٹو 3 کیٹیگریز. پوری دنیا میں جتنے سی اوز کو کمپنسیشن ملتی ہے اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فرسٹ تھنگ از بیسک فکس پے. Firstly, fixed pay, basic salary and benefits, variable pay, that is incentive type instruments like stock options, and perquisites addition to salary. مطلب تنخواہ میں کسی قسم کی جو آپ اضافہ کرتے ہیں اس کو perquisites کہتے ہیں. 63% on average of the US CEOs pay is variable in nature. US میں جو سی او صاحب کی تنخواہ ہوتی ہے, جو سیلری ہوتی ہے, جو پے ہوتی ہے, اس میں 63% ویریبل, which means کہ 63% اس کو شیئرز ملتے ہیں, سٹاکس ملتے ہیں کمپنی کی طرف سے, اور اس سے وہ پھر اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. سنگاپور اینڈ کینیڈا CEO have 59% and 52% on average the variable pay respectively. سنگاپور اور کینیڈا میں اس سے تھوڑی سی کم ہے. In China, except Singapore, 79% of the CEO's compensation is fixed. 79% جو CEO کی تنخواہ ہوتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے, اس کو اتنے سٹاکس اویلیبل نہیں ہوتے. India, one of the 5 countries with less than 50% compensation is fixed pay, pays an extraordinary 38% of the total compensation in perquisites. India اور سب کانٹیننٹ میں تنخواہ جو ہوتی ہے اس میں 50% آپ کی فکس پے ہوتی ہے, جس میں آپ کو مختلف قسم کی perquisites ملتے ہیں 38% کے. فار ایگزامپل ہاؤس رینٹ, یہ ٹریولنگ الاؤنس ہو, یہ الاؤنس وہ الاؤنس, دیز آر دا پرکوزٹس. تو سب کانٹیننٹ اس میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں سو یو ول کم ود دا اسٹیٹمنٹ کہ جو آسٹریلیا میں جو فکس پے ہے وہ 50% ہے. Variable pay is and perquisites they make the 100% pay of the CEO. اگر آپ اس کو ذرا سا اور غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو فکس پے ہے وہ کم ہے, اور ان کو اسٹاک آپشنز یعنی نمبر آف شیئرز فرام دا کمپنی سائڈ اس کو زیادہ ملتی ہے. سو جتنی بھی اگر ہم انڈیا دیکھیں تو انڈیا میں ہمیں فکس پے زیادہ نظر آتی ہیں, پرکوزٹس زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن جو آپشنز ہیں نمبر آف شیئرز فرام دا کمپنی سائڈس ٹو دا مینجمنٹ ٹو الائن دا گول آف شیئر ہولڈر اینڈ دا مینجمنٹ وہ بہت کم ہے. سو ویری پریسائسلی اگر ہم سنگاپور دیکھیں تو سنگاپور میں فکسڈ پے کم ہے, اور جو آپشنز ہیں شیئرز, نمبر آف شیئرز ٹو دا مینجمنٹ, اس کی ریشو زیادہ ہے, اور پرکوزٹس بھی بہت کم ہیں. ان شارٹ کہ جتنی بھی اچھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں ان ڈیولپڈ اکانومیز میں, ڈیولپڈ کنٹریز میں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فکس پے کچھ کم کریں, اسٹاک یا نمبر آف شیئر زیادہ دیں, تاکہ امپلائیز مینجمنٹ کمپنی کی شیئر پرائز بڑھانے کی طرف کوشش کریں, اور پرکوزٹس بھی کم ہوتے ہیں.
لیکن جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں لائک پاکستان, لائک انڈیا, ٹھیک, لائک ایون چائنا, سو وہاں پر آپ کو فکس پہ ذرا زیادہ ملتی ہے اور آپ کو اسٹاک یا نمبر آف شیئرز کی جو ہے وہ اتنی مارجن نہیں ملتی اور پرکوزٹس بھی کم ہوتے ہیں. سو ویری شارٹلی وی کین انالائز کہ جب آپ کے پاس اسٹاک آپشنز کی ریشو زیادہ ہوگی سو آبویسلی امپلائیز اس کمپنی کے لیے زیادہ کام کرے گا, اور یہی وجہ ہے جب ہم ویسٹ کی جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کی گرو کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر اسٹاک آپشنز کا ریشو زیادہ ہے. تو کمپنیز کی مینجمنٹ بہت اسٹرگل کرتی ہے, بہت محنت کرتی ہے کہ شیئر پرائز کمپنی کی بڑھ جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. سو دا مین سمری آف اسپیسیفکلی دس topic, that is executive incentive, is the main problem in the corporations are separation of ownership and control. Main problem corporation کی کیا ہے کہ separation of ownership and control, management and the shareholder, ان کی separation. Managers are supposed to work for the best interest of the shareholders. Managers کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈر کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے کام کرے. Managers try to take the advantage of their control power, لیکن مینجمنٹ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں and they always try to misuse their powers. Stock and options benefit cannot guarantee to reduce the conflict. کمپنی جتنے بھی انسینٹیوز دیں in the shape of salary, bonuses, permanent increase in salary and stock options, etc., etc., لیکن even then the conflict between the management or shareholders is always there. So dear students, this is the end of our today's fourth lecture and our topic, that is executive incentives. Allah Hafiz.